تو ایسے ہی ایک دفعہ ہوا، ایک سفر کر رہے تھے جہاز کا، ہم مفتی صاحب کی سیٹ پہ کے برابر میں چلے گئے، تقریباً پونے 2 گھنٹے کا سفر تھا، اچھی گفتگو رہی۔ وہ فرمانے لگے مولانا یہ اور آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو ذرا شرک سے بچائیں۔ تو میں نے کہا حضور ذرا مجھے بتائیے کون کون سے پوائنٹ ہیں، کون کون سی باتیں ہیں جو مجھے اپنے لوگوں کو سمجھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے علی وارث۔ میں نے کہا مفتی صاحب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگے آیت نہیں پڑھی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، تو وارث تو اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وارث اللہ ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ نے اچھا کیا کہ قرآن سے ہی بات شروع کی، آرزو بھی ہے نا بہت سے لوگوں کی کہ قرآن سے ہی بات ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب میں قرآن سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ فوراً انہوں نے آیت سنا تھی، اور آیت یہ تھی کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہماری پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں، یہ اللہ نے طے کیا ہے، وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم جنہیں زمین پہ کمزور کیا گیا ہوگا انہیں ہم امام بھی بنائیں گے اور ہم انہیں زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔ ابھی منظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، جنہیں زمین پر کمزور مانا گیا وہی زمین پر حاکم ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی حاکمیت سے